بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 15 ہے، جو السماء ابن عادیہ کے بعد اشعار رہ گئے تھے، آئیے ان کی تشریح اور ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مزید اپنی صفات کو گنا رہے ہیں، مدح کر رہے ہیں۔ وَنُنْكِرُ، اور ہم انکار کرتے ہیں، ان شئنا، اگر ہم چاہیں۔ انکر ینکر، وَنُنْكِرُ ان شئنا، اگر ہم چاہیں تو انکار کر دیں، علی الناس قولہم، لوگوں کی باتوں کا انکار کر سکتے ہیں، علی الناس قولہم، ولا ينکرون القول، وہ ہمارے قول کا انکار نہیں کر سکتے، حین نقول، جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی ہم کسی پر وار کریں تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا نسل یہ عالی ہے، بلند ہے، ہماری لوگ عزت کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں اور لوگ ہماری بات کو نہیں کاٹ سکتے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اذا سید منا، اور جب ہمارا کوئی سردار، خلا ای ماتا، جب وہ مر جاتا ہے، قام سید، دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، قول، وہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بولنے والا، اس کی سنی جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ ہم میں سے جب کوئی سید سردار مرتا ہے، دوسرا سردار کھڑا ہوتا ہے جس کی سنی جاتی ہے، سید قول، ایسا سید جس کی سنی، لما قال الکرام فعول، جو بھی وہ کہتا ہے، یعنی جو وہی کہتا ہے اور کرتا ہے جو شرفاء نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ شرفاء جس طرح کہتے ہیں، یعنی وہ شرفاء کے اقوال و اعمال کا حامل ہوتا ہے، وہ بھی کامل اور مکمل ہوتا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سربراہی کے بالکل قابل اور اہل ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں، وما اخمدت نار، رات کو آنے والے مہمان سے پہلے ہماری آگ کبھی نہیں بجھائی۔ وما اخمدت، اخمدہ یخمد معنی آگ کو بجھانا، انا اخمدت النار، میں نے آگ کو بجھایا، تو کہہ رہے آگ نہیں بجھتی، لنا ہماری، دون طارق، دون ضیف، یعنی مہمان ضرور آتا ہے ہمارے ہاں اور ہم مہمان نوازی میں بہت آگے ہیں، بغیر مہمان کے ہم کھانا بھی نہیں کھاتے۔ وما اخمدت نار لنا دون طارق دون ضیف ولا ذمنا، ورنہ مہمانوں سے کسی مہمان نے ہماری مذمت کی ہے، ولا ذمنا، اور نہ ہی مذمت کی ہے، فی النازلین ای فی الضیف، فی الضیوف، ضیف اس کا جمع ہے ضیوف، اور نہ ہی مہمانوں میں سے کسی مہمان نے ہماری آج تک مذمت کی ہے۔ نزیل، نزیل مہمان کو کہتے ہیں، نزیل نازل ہونے والا، گھر پر آنے والا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں، وَأَيَّامُنَا مَشْهُورَةٌ فِي عَدُوِّنَا، اور ہمارے ایام جنگ ہمارے دشمنوں میں بہت مشہور ہیں۔ ایامنا، ہمارے وہ دن جو جنگ کے تھے، مشہورتن، بہت مشہور ہیں، فی عدونا، ہمارے دشمنوں میں، وہ آج تک ہمیں یاد کرتے ہیں۔ لنا لہا غرر، لہا غرر کا معنی ہے کہ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی، چمک دمک، کیونکہ ہمارے جو دن تھے، لہا للایام غرر، یعنی گھوڑوں کی جو پیشانیاں ہیں اس کی سفیدی آج تک چمک رہی ہے ان کے ذہنوں میں، معلومۃ، معلوم ہے۔ وحجول، حجول کیا کہتے ہیں کہ جو گھوڑے کی ٹانگ کی سفیدی ہوتی ہے، پازیب، گھوڑے کی ٹانگ کی سفیدی، کیونکہ وہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ٹھیک ہے، تو اسے چنگاری سی، تو وہ چیزیں آج تک ان کے ذہنوں میں ہیں۔ وَأَسْيَافُنَا فِي كُلِّ غَرْبٍ وَمَشْرِقٍ، اور ہماری تلواریں مشرق و مغرب میں مشہور ہیں۔ اسیافنا جمع سیف، مغرب اور مشرق میں مشہور ہیں۔ بہا من قراع، اور ہمارے جو تلواریں ہیں وہ زیادہ استعمال کی وجہ سے اس میں دھاریں پڑ گئی ہیں، یعنی ہماری تلواروں میں جب ہم نے زیادہ سر کاٹے ہوں گے، زیادہ ہڈیاں توڑی ہوں گی، تو ہمارے تلواروں میں اس کی نشان ہوں گے، تو اس سے پتہ چلا ہمارے کمالی بہادری۔ بہا من قراع، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے جو تلواریں ہیں ذرا پوشوں کے مارنے کی وجہ سے ان میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ قراع الدارعین فلول، فلول کہتے ہیں فل او فلتن،
ٹھیک ہے، یعنی دندانے پڑنا، اس میں نشانوں کا آ جانا، تو فلول آ گئے اس میں، فلول یعنی اس میں نشان آ گئے ہیں، اس کی جو نوکیں ہیں یا دھار ہے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ قراع الدارعین، دارع جنہوں نے زریں پہنی ہوں، وہ لڑائی کے وقت ہر آدمی زرہ پہنتا ہے تاکہ تلوار اس کے سینے کو نہ چیر دے، تو اس کو جتنا بھی آپ زیادہ تلوار سے ماریں گے تو آپ کی تلوار تو خراب ہوگی، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے ہے معودۃ الا تسل نصالها، اور وہ تلواریں اس قانون کی عادی بنائی گئی ہیں، معودہ وہ ان کو تلواروں کو عادت دی گئی ہے، عودہ یعودو عادت دینا، اللہ تسلّ کہ وہ نہیں نکالی جائیں، نصالها کس چیز سے، کہ ان کے پھل نیاموں سے نہیں نکالے جائیں گے کہ پھر نیام میں داخل کیے جائیں، یعنی ہم نے تلوار جب نکالی تو اس کو دوبارہ نہیں ڈالنا نیام میں، اس کے پھلوں سے، اس کے نیام سے جب ہم تلوار نکالتے ہیں، تلوار کو بھی پتہ ہے کہ اس کو ابھی ہمیں دوبارہ یہ نہیں رکھیں گے، تو تلوار بھی تیار ہو جاتی ہیں اور جنگ کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تسل نصالها فتغمدو کہ پھر وہ غمد میں، پھر وہ نیام میں، غمد میں اس کو رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتی یستباح قبیلو یہاں تک کہ ایک جماعت کو مباح سمجھا جائے، یعنی ایک جماعت جو مخالف جماعت ہے اس کا قتل کر دیا جائے، اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، یہ ہماری تلواروں کو حتی یستباح کہ اس کو مباح سمجھ کر ایک قبیلے کو، ایک جماعت کو اس کو قتل کر دیا جائے۔ سلی، اب یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں بیگم اپنی، جو ہم نے پہلے شعر پڑھے تھے اس میں تعیرنا مجھے عار دیتی ہے یا ہمیں عار دیتی ہے بیگم یا عورت یا جو بھی ہے، لیکن یہاں پر یہ مخاطب کر رہا ہے سلی، اے بیگم، اے عورت، اے زوجہ، آپ سوال کریں، ان جہلت الناس اگر آپ ہمارے بارے میں نہیں جانتی، اگر تو جاہل ہے تو دریافت کیجئے ہمارے اور دشمن کے بارے میں، عنا وعنہم ہمارے بارے میں، وعنہم ان کے بارے میں، ولیس سواء اور بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتا، عالم علم رکھنے والا، وجہول اور جاہل، ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر، کہ مبادہ جہالت سے تیرے ذہن میں ہماری شجاعت پر کوئی حرف آیا ہو تو اس لیے ہمارے بارے میں سب سے پوچھ لو کہ ہم کتنے بہادر نڈر ہیں، کیسے ہم نے مقابلے جیتے ہیں۔ آگے ہے فَإِنَّ بَنِي الدَّيَّانِ قُطْبٌ، اس لیے کہ بنو دیان اپنی قوم کا قطب اور مرکز ہے، بنی دیان یعنی دیان کے جو بیٹے ہیں وہ قطب ہیں، لقومہم مرکز ہیں، قطب ہیں، لقومہم اپنی قوم کے لیے، کیونکہ بنی الدیان جو ہیں وہ سب کے لیے قطب ہیں، سردار ہیں، سب کے لیے بڑے ہیں۔ تدور رحاہم حولہم وتجول، ان کی چکیاں جو ہیں، رحا کہتے ہیں چکی کو، اس کو اس طرح لکھیں گے عربی میں رحا، لیکن رحاہم ہے ضمیر تو وہاں پر الف بن گیا کیونکہ یہ الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ ہے، لیکن یہاں پر ابھی ضمیر کی وجہ سے اس کو ہم نے الف کر دیا۔ تدور بنو الدیان تمام قوم کے لیے قطب ہیں، تمام قوم کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تدور رحاہم ان کی چکیاں جو ہیں ان کے ارد گرد گھومتی ہیں اور چکر کاٹتی ہیں، یعنی قوم کا کوئی اہم مشورہ اور کام ان کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ ہمارے بغیر پوری قوم کا کوئی سہارا نہیں اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ ہم سے مشورہ کریں، وہ ضرور ہم سے مشورہ کرتے ہیں تمام امور میں، ہمیں اپنا بڑا اور اپنا رہنما لیڈر سمجھتے ہیں، تو ہماری قوم کی حیثیت یہ ہے، تو آپ پوچھ لیں کسی سے بھی ہمارے بارے میں۔ تو آج کا درس اتنا ہی صحیح، انشاءاللہ مزید آگے ہم پڑھیں گے آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔